نوح علیہ السلام کی کشتی کے نیچے ایسا راز مل گیا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ جب رڈار مشین کے ذریعے زمین کے نیچے نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسکین کیا گیا تو جو حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی اس نے سائنسدانوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ ایسی کیا چیز انہیں زمین کے نیچے ملی جس نے قرآن کی اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا جو آج سے قریب 1500 سال پہلے بیان کی گئی تھی۔ یقین مانو دوستو، اس پورے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو ایسی حیران کرنے والی تصویر دکھانے والا ہوں کہ جس تصویر نے سائنسدانوں کے بھی ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی رڈار کے ذریعے نوح علیہ السلام کی کشتی کے کچھ ایسے راز سامنے آئے جسے جاننے کے بعد آپ بھی سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے ایک تندور سے پانی ابلنے لگا۔ جب ایسا ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس زمین پر ہر جاندار کے جوڑے اور ان چند ایمان لائے ہوئے لوگوں کو اس کشتی میں سوار کر لیا، اور یہ زمانہ آج سے 5000 سال پہلے کا تھا جب یہ کشتی تیرتے ہوئے جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی جو ترکی میں موجود ہے۔ یہ کشتی آج سے 5000 سال پہلے اس پہاڑی کی برف میں دبی رہی۔ اس نقشے کو قرآن پاک نے کچھ یوں بیان فرمایا اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ دوستو، قرآن پاک میں بیان کردہ جودی پہاڑی ترکی کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ارارات سے تقریباً 350 کلومیٹر دور جنوب مشرقی صوبے سمنان کے قریب موجود ہے۔ یہ علاقہ ترکی اور عراق کی سرحدوں کے قریب پایا جاتا ہے جس کی اونچائی 2100 سے 2200 میٹر کے درمیان ہے۔ بائبل کے مطابق یہ کشتی ماؤنٹ ارارات کے پاس پہاڑی سلسلے میں جا کر رک گئی۔ اگر ہم غور کریں تو یہ دونوں الہامی کتابیں ایک ہی پہاڑی سلسلے کے بارے میں اشارہ کر رہی ہیں جو کہ ترکی اور آرمینیا کے درمیان ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جس کے اندر ماؤنٹ ارارات بھی موجود ہے اور جودی پہاڑی بھی۔ ہسٹورین اور اسلامک ریسرچر کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ ماؤنٹ ارارات اور جودی پہاڑی آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک ہی ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں جیسے جیسے پہاڑوں کی کھوج ہوئی ان کی پہچان کے لیے ان کے الگ الگ نام رکھ دیے گئے۔ 1948 سے پہلے اس جگہ کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن اس سال میں یہاں تیز بارش اور زلزلوں کی وجہ سے جب یہاں سے برف ہٹی تو ایک عجیب ہسٹری کے آثار نظر آنے لگے۔ اس دوران یہاں ایک کردش چرواہا موجود تھا جو کہ یہاں اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے جب پہلی بار اس قسم کی کشتی کو دیکھا تو اس خبر کو اس نے جلدی سے جا کر آس پاس کے لوگوں کو بتایا۔ 1959 میں ایک ترکش پائلٹ الہان ڈروپائڈ نے پہلی بار جہاز میں بیٹھ کر آسمان سے اس کی تصویر لی۔ اس میں کشتی کا ایک پورا اسٹرکچر واضح طور پر نظر آ رہا تھا اور اس وقت دنیا میں پہلی بار اس کے بارے میں پتہ چلا، اور اس وجہ سے اس جگہ کا نام بھی اس پائلٹ کے نام پر ڈورپنار رکھا گیا۔ اس وقت کافی انگریز ویگیانک اس کشتی کی ریسرچ کے لیے آتے رہے، لیکن اس وقت ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹ نہیں تھے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ حال ہی میں امریکی سائنسدانوں نے رڈار سسٹم کے ذریعے زمین کے نیچے اس کشتی کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو جو اندر سے تصویر نکل کر سامنے آئی وہ انتہائی حیرت انگیز تھی۔ یہ ہے اینڈریو جون جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر ریسرچ کرنے والی ٹیم کے ریسرچر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر رڈار سے زمین کے نیچے اسکین کرنے کے بعد ان کو 13 فٹ لمبی سرنگ دکھائی دی جو کہ زمین کے بیچ سے گزر رہی ہے، اور اس کے علاوہ زمین کے نیچے 3 تہہ بنی ہوئی پائی گئیں جو کہ بائبل کے اندر کشتی کی تفصیلات سے میچ کھاتی ہیں۔ بائبل جینیسس 6:16 کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی کے لیے چھت بنانا اور اس کے ایک طرف دروازہ اور اس کی 3 منزل بنانا۔ نچلے حصے کے اندر جانور اور ان کا کھانا پینا موجود تھا، جبکہ دوسرے حصے کے اندر نوح علیہ السلام کا تمام اناج اور کھانا پینا، جبکہ سب سے اوپر حصے کے اندر ان کے لوگ اور ان کا خاندان موجود تھا۔ اس کشتی کی لمبائی بائبل کے مطابق 300 کیوبٹ فٹ یعنی تقریباً 515 فٹ اور اس کی چوڑائی 50 کیوبٹ فٹ یعنی 86 فٹ تھی، اور اس کی اونچائی 30 کیوبٹ فٹ یعنی 52 فٹ تھی۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ پورا سائز زمین کے نیچے ملی اس کشتی کے برابر ہے، اور اس اسکین سے تو یہ بھی صاف ہو گیا کہ اس کے اندر گزرنے کا ایک راستہ بھی موجود ہے جو کہ آپ اس تصویر میں صاف دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کشتی کے 22 فٹ نیچے یہ 3 ایریے نظر آئے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس 3 منزلہ کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مزید اور اسکین میں اس کشتی کے اندرونی کمروں اور حصوں کو بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کشتی کی جگہ پر جو گھاس اگ رہی ہے وہ باہر کے مقابلے میں الگ رنگ کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کشتی کی لکڑی سے ایسے منرل اس جگہ میں شامل ہوئے ہیں جو اسے زرخیز بنا رہے ہیں۔
इस कश्ती के कुछ 30 सैंपल्स के नमूने लेकर जब इस्तांबुल लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया और इन सैंपल्स में समुद्री हयात, समुद्री जानवर के आसार पाए गए जो कि 3500 से 5000 साल पुराने हैं, जो कि बाइबल और कुरान में बयान करदा तूफान नूह के वक्त से हूबहू मिलते जुलते हैं। आज भले ये कश्ती हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन ये निशानियां क़यामत तक लोगों को याद दिलाती रहेंगी कि अल्लाह और उसका फरमान दोनों सच्चे हैं। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।